व्यूअर्स, आज सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियोज में है। टॉपिक्स उसके बाद आपको बताएंगे कि हम किन पे डिस्कस करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो जी। इकबाल शाही साहब एनालिस्ट हैं, एंकर भी हैं, होस्ट करते हैं अपना एक प्रोग्राम एक चैनल पर। वेलकम टू द शो जी। और इसके साथ हमारे पास स्काइप पे होंगे या टेलीफोन लाइन पे मौज़म अली खान। मैं आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि माजी के जो दुश्मन थे, जो 1992 में अगर याद हो तो सबसे पहले एमक्यूएम जब मौत का रक्स कर रही थी कराची में और लाखों लोगों की माओं की गोदें उजड़ रही थी, रोज़ कत्लेआम होता था, बोरीबंद लाशें मिलती थी और लोगों से उनकी जायदाद छीनी जाती थी, उनके जीना मुश्किल कर दिया गया हुआ था। और कराची मौत के साए में, अहले कराची जो हैं मौत के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये सिलसिला 85 से शुरू हुआ था, चलता रहा 2-4 साल पहले, 2016 तक भी ये चला। लेकिन 1992 में फिर एक जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जब कोर कमांडर कराची थे तो उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया था, जिसके बाद अल्ताफ हुसैन लंदन चले गए थे और दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो थे मियाँ नवाज शरीफ थे। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1992 में इनके साथ हुआ। उस वक्त भी बड़ी अफसोसनाक बात थी कि ये परसेप्शन फैलाने की कोशिश मियाँ साहब की तरफ से की गई थी, क्योंकि उस वक्त IGI के ये हेड थे, स्पीयर हेड कर रहे थे। तो इन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये ऑपरेशन किया गया, ये इसका मुझे मालूम नहीं था और मेरी इजाज़त के बगैर किया गया। तो वही जमात एमक्यूएम जो बहुत सफ़र तय करके टुकड़ों में बटने के बाद, दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद दोबारा जब सब मुत्तहद हुए तो आज उनका एक अलायंस सामने आ रहा है कि खालिद मकबूल को आज बुलाया गया था साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात। और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा जी नून लीग और एमक्यूएम मिलकर कराची या सिंध में इलेक्शन भी लड़ेंगे, मिलकर PPP का मुकाबला भी करेंगे और एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। ये इलामिया था उनका। और फिर ये भी बताया गया कि जी मिलकर मुल्क को जो है हम संभालेंगे और आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इस पे ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद आज हम महमूद अचकज़ई ने भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, उस पर भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं इकबाल शाही साहब, नून लीग और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हो रहा है, इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है? बहुत शुक्रिया। ये काशिफ बशीर खान साहब, अब आप और मैं ने क्या कहना है, पूरी कौम जो है वो उसको पता है। जो पिछले दिनों आप देखिए जब PDM बनी थी तो किसके कहने पर ये सारे लोग, जिसको एमक्यूएम आप कह सकते हैं, BAP कह सकते हैं, GDA कह सकते हैं, ये लोग बाकायदा तौर पर एक ऐसा छोटे छोटे वार लॉर्ड्स हैं जो बस फंडेड होते हैं और इनकी अपनी कोई राय नहीं होती। ये बाकायदा बिके हुए लोग होते हैं और अवाम को धोखा दे के एक ग्रुप बना के पाकिस्तान में फिर रहे हैं। और अलमिया ये है कि बहुत बदकिस्मती भी ये है कि पाकिस्तान के वो मासूम अवाम जो इनको फॉलो करते हैं बार बार इन्हें धोखा करते हैं। आप देखिए कि एमक्यूएम का जो माजी आपने बयान किया, इससे भी ब्रूटल उन्होंने असैसिनेशन बयान का जी। अब सूरत किस दौर में, ये भी आपने बता दिया। फिर किन के साथ मिल रहे हैं ये आपने फिर भी बता दिया। वजह यह है कि कौन लोग हैं, ये क्या सियासत कर रहे हैं, या ये पार्लिमानी जमहूरियतों में ऐसे लोगों की गुंजाइश रहती है? कतई भी नहीं। वजह यह है कि इस वक्त जो ब्लू प्रिंट जिसको आप कह सकते हैं बड़े शर्मनाक तरीके से जो बना हुआ है वो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आप देखिए कि बलूचिस्तान का दौरा हो चुका है। बस असल बात ये भी आप कह सकते हैं कि भी मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो भी कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत ब्लू प्रिंट वो ये है कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से वजीर आज़म बन के ही आए हैं और बाकायदा उनको वहाँ CF किया है। और आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम को परसेप्शन भी बिल्ड कर दी गई है कि वो पाकिस्तान के आइंदा वजीर आज़म हैं। जो वादे किए गए, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको पीपल पार्टी को चाहिए कि चाट ले, क्योंकि पीपल पार्टी तमाम जराइम में शामिल है। पीपल पार्टी PDM पूरी पार्लियामेंट में टोटल जराइम में शामिल है। जो भी बिल पेश होता रहा, नया ऑर्डिनेंस होते रहे,
اور پھر شیئرنگ ان کی بالکل بالکل اور آپ نے دیکھا کہ support ان کی جوائنٹ شامل سیشن نہیں ہے۔ تک بھی 13 بندے بیٹھے ہوتے تھے، وہ قانون سازی عدلیہ کے خلاف، عوام کے خلاف، اور اس قسم کے ذاتی مفادات کے لیے نیب کو بدل دینا، اپنے لیے ایک ایک آدمی نے پھر اس میں ترامیم کی۔ اب صورتحال یہ کہ پاکستانی قوم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے بس، لاچار، اور یہ ہے کہ کیا وہ کوئی اس طریقے کا احتجاج تو کر نہیں سکتے کہ اگر سولائز معاشرہ ہوتا تو وہ احتجاج بھی کرتے۔ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پچھلے دنوں جو سودا بازی پیپل پارٹی کے ساتھ اندر کھاتے کی، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا جان بوجھ کے بائیکاٹ کیا، واک اوور دیا، اور پھر آپ نے دیکھا جو پیپل پارٹی بھی بہت بڑی جمہوری پارٹی بنتی ہے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پی ٹی آئی کے کونسلر کو آنے نہیں دیا، اور پھر وہ جو 50 کے قریب ان وہ جو چیمپئن ہیں انہوں نے اس نظام کو اکھیڑنے میں کون سی کسر چھوڑی۔ کتنا سینسٹیو علاقے ہیں، جی بی ہے، آزاد کشمیر ہے، بھلا وہ اگر رہ جاتے وہ کسی پارٹی کے تو ہوتے نہیں ہیں، وہ سیریمونیل ٹائپ ہوتے ہیں، مسلم لیگ کے ہوتے ہیں، پیپل پارٹی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ لذان رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اس میں بھی آپ جس کے 3 ووٹ تھے، ایک ووٹ تھا، حکومتیں بدلی، کیسے بدلی اس طرح کہ ان لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا، یا خریدا گیا، یا تھریٹ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں جو آئندہ دن آنے والے ہیں کاشف شیر خان صاحب، اس سے بھی شاید مشکل ہے۔ عبداللہ ملک صاحب، ہاؤ ڈو یو سی نون لیگ اور ایم کیو ایم اتحاد کر رہے ہیں، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اکٹھے مل کے الیکشن لڑنے کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کیسے دیکھیں کہ سینیریو جو کراچی، حیدرآباد، سکھر، اس کا جو سینیریو ہے، پولیٹیکل سینیریو، اس سارے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان نیچرل قسم کا اتحاد ہوا ہے جس کے پیچھے اقتدار کی وسیع ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کیا گین کرے گی سندھ سے، اور ایم کیو ایم جو ہے بظاہر اس وقت عوام کی تائید ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، شاید کچھ صدر ہلکے ان کو لانا چاہ رہے ہو، لیکن عوام کی تائید تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو کیا گین کریں گے وہ دونوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ایم کیو ایم ہے، مڈل اور لوور مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوں گے، لیکن پچھلے 4-5 الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا، بلکہ پچھلے 5-4 حکومتوں میں، کہ یہ سیاسی گھرانے کی وہ بیوہ ہے جو ہر عدت کا پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے اس کو الوداع کہہ دیتی ہے، اور پھر بار بار انہی لوگوں کو، انہی خاندانوں میں جا کے آباد ہونا چاہتی ہے جن کو انہوں نے دھتکارا ہوتا ہے، حلالہ کر لیتی ہے، اور پھر اسے دیکھیں مثلا پہلے نون لیگ کو چھوڑا، پیپل پارٹی کے ساتھ آ گئے، پیپل پارٹی کو چھوڑا پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے، پی ٹی آئی کی چھوڑا جب مشرف کی لیگ بنی اس کے ساتھ آ گئے، اب چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی، آپ پیپل پارٹی کی چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ دوبارہ رجوع کر رہی ہے۔ آپ تو پیپلز پارٹی کے مطلب بہت قریب تھے، 1988 میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ان کا مرکز تھا 90 تو عزیز آباد میں، تو وہاں پہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی بلایا تھا، اس وقت ان کے ساتھ کوئی شک نہیں، محترمہ کے ساتھ ہی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے اپنی سیاست کا پینترا بدل رہے ہیں اور پاور میں رہے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو اسی اقتدار کو گالیاں دیتی ہے جس کے نے مزے اڑائے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی اپنی کوئی اصولوں کی سیاست تو نہیں ہے، اب وہ کوئی لوگوں کی سیاست تو نہیں کرتی، ہاں ایز اے پریشر گروپ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ مل کر چند نشستیں حاصل کر لیتی ہے، اور اب تو وہ ایک مخصوص جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ جہاں کہتی ہے وہاں جا کر وہ ان کے عقد میں آ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں اس قسم کا جو پینترا بدلا جاتا ہے، یہ وہ سیاستدان جن کا ایک ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ نہیں کرتے۔ اب آپ آ جاتے ہیں کہ یہ ہونے کیوں جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 15 مہینوں میں کہا کہ زرداری صاحب نے بڑے اچھے پتے کھیلے ہیں، انہوں نے خود حکومت نہیں لی اور کچھ وزراء لے کر نون لیگ کو وہاں پر جا کے پھینکا ہے جب نون لیگ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوگی۔ اب نون لیگ ظاہر سمجھتی ہے کہ ہمیں آگے لگا کر پیپل پارٹی پیچھے سے ہٹ گئی ہے، اور جتنا بھی بلیم آ رہا ہے سیاسی طور پر، اور جتنی مہنگائی ہوئی ہے یا پچھلے 15-16 مہینے جو کچھ ہوا ہے اس کے سارے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو نون لیگ نے بھی پریشرائز کرنے کے لیے وہاں پہ جی ڈی اے سے اور جو پیپل پارٹی کے کٹر مخالف تھے ان کے ساتھ جا کے لانچ کیا، مثلا ایم کیو ایم کے لوگ آج جا کر ملے ہیں، پھر انہوں نے ایک ایسے شخص کو سندھ کا سربراہ بنا دیا ہے اپنی پارٹی کا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں ثاقب نثار صاحب
چیف جسٹس تھے تو بشیر میمر صاحب ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور انہوں نے بہت سارے ایسے مقدمات جو بنتے بھی نہیں تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے. انور مجید صاحب ہوں یا پورا، اور اگر سرداری صاحب نیب میں رہے تو اس میں بشیر میمن کا کلیدی کردار تھا. اب اچھا ایسا مخالف جو پہلے بیوروکریسی کا حصہ تھا آج وہ سیاستدان بن گیا اور اس نے نون لیگ جوائن کر لیا ہے، تو ایسی سیاست تو میرے خیال ہے پیپل پارٹی تو نہیں کرتی، لیکن پیپل پارٹی کو وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے 15 مہینوں میں الائنس کی صورت میں پی ڈی ایم کے ساتھ گزارا تھا. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے سائز کو کٹ کرنے کے لیے جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور وہاں پر جو پریشر گروپس ہیں، مہر ہیں یا باقی علاقوں کے لوگ ہیں، ان کو ساتھ ملا کر نون لیگ کچھ کوشش کرے گی کہ 20-25 اس کے اوپر بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ یہ کوشش کتنی کامیاب ہوگی. معظم علی خان میرے ساتھ ہے. معظم، ویلکم ٹو دا شو. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا انتخابی اتحاد ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اگر عوامی تائید سے محروم ہے تو ایم کیو ایم کا بھی حال کوئی کراچی یا حیدرآباد میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور شاہد صاحب کو بھی سلام. میرے دونوں بڑے بزرگ آپ بھی، میں نے آپ کے سامنے کیا بات کر رہی ہوں، لیکن میں تو صرف یہ گزارش آپ سے کروں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایم پی آر نے کوئی بڑا ایک ایسا شجر مغروب چک لیا ہے اب اس کی سیاست جو ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی اخلاقیات کی بات کریں. سیاسی جماعت کے پاس کوئی سیاسی اخلاقیات ہے. اس ملک میں دراصل سیاست کی حقیقت ہے، اس ملک میں سیاست کی حقیقت ہے. اس ملک میں سیاست کی حقیقت ہے دوبارہ ملا لو. کسی طریقے سے اقتدار کو پہنچنا ڈھونڈتے رہنا. کون سی اخلاقیات ہیں جن بنیاد کے اوپر آپ میرے کا تھوڑا سا آپ کا ساؤنڈ کا پرابلم آ رہا ہے ہمیں. دوبارہ آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا جو مزبل بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہے. مثلا ایم کیو ایم کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ایم کیو ایم کی اتنی حیثیت ہوتی، جو حال ہی میں جو مقامی حکومت انتخابات ہوئے ہیں، وہ کہ اس نے بائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن جہاں جہاں بھی وہ لڑے وہ ہارے ہیں. اور پھر جب 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پر ایم کیو ایم نے الیکشن تو کنٹیسٹ کیے تھے اور وہاں سے 14 سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی تھی. اب وہ والی پالیٹکس ایم کیو ایم کی نہیں رہی جس طرح پریشر کی پالیٹکس ہوتی تھی. وہاں پر جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی یا ان کے جو قائد تھے ان پر جب پابندی لگی اس کے بعد تو ایم کیو ایم کا خاتمہ ہو گیا. اب شہروں میں دیکھیں نا، اگر کوئی پارٹی ایمرج کر رہی ہے تو وہ پارٹی ایمرج کر رہی ہے جس کا مقام حاصل کر لیا تھا ایم کیو ایم نے. بنیادی طور پر تو آپ کو یاد ہوگا 80s میں جماعت اسلامی کی وہاں یہی سیٹیں ہوا کرتی تھی اور جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا پھڈا تھا. اب جہاں حافظ ان کی جو قیادت ہے جو بلدیاتی الیکشن میں ابھر کر آئی ہے تو اس نے ایم کیو ایم کو ریپلیس کر لیا ہے. اب وہ فیکٹر آپ نہ بھولیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی وہاں پر اچھی خاصی جو ہے نا فین فالوئنگ ہے. پھر جو باقی ریلیجس پارٹی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ پریکٹس جو ہے نا پریشر کی پریکٹس کر رہی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ان نیچرل اتحاد ہوا ہے ان کا، کیا اس میں سے ایم کیو ایم کا تو نظر آ رہا ہے کہ گین اتنا نہیں ہو سکے گا، لیکن کیا پی ایم ایل این قاسم بشیر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں جی جو الائنس ہو رہے ہیں یہ اصولوں کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، بس کس پہ بس مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج ایم کیو ایم نے نون لیگ کے کس ایجنڈے کے ساتھ، کیا ہیومن رائٹ پہ کیا ہے، کیا ڈیولپمنٹ پہ کیا ہے، کیا فارن پالیسی پہ کیا ہے، کیا پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں کوئی میثاق معیشت کرنے جا رہے ہیں؟ سر سارے کا سارا عوام کی تو کوئی پولیٹکس نہیں. عوام کی جب پولیٹکس ہی نہیں ہو رہی، یہ تو اوور کپ آف ٹی پہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. ایک چائے کے کپ میں وہ کیا کہتے ہیں پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے. اس کی عوام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. بتائیے گا پھر میں نے اقبال شاہ صاحب کی طرف جانا ہے
کیونکہ یہ سیاسی میدان جو ہے بظاہر اس وقت جو ہے نون لیگ کے لیے تو بنجر نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی جو الیکٹورل ہے. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پنجاب میں بھی اگر مطلب جو ہے کہ مینوپولیشن بہت زیادہ نہ ہو تو اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے ایز اے جرنلسٹ، لیکن یہ سندھ میں کیا گین کر پائیں گے کچھ؟ جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ جہاں تک آپ دیکھیں نا، آپ گھر سے آپ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے تو آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ گھر سے تو کچھ لے کر چل نہیں رہے. وہ سندھ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سندھ میں اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ پیپل پارٹی وہ سپیس نون لیگ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے انہوں نے دی تھی. آپ پیپل پارٹی سیاست کے میدان میں سیاسی انداز سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے، اور پیپل پارٹی کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے غلط پالیٹکس کی ہے، عوام کی پالیٹکس نہیں کی، عوام کے ایشوز کی پالیٹکس نہیں کی ہے. اور باقی جو سیاستدان ہیں ان کے پر جب ظالم ہو رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، تو پیپل پارٹی نے خواتین کے رائٹس پر، بچوں کے رائٹس پر، لیبر کے رائٹس پر وہ آواز نہیں اٹھائی جو اٹھانی چاہیے تھی. لہذا پیپل پارٹی اپنے واپس ٹریک پہ جانا چاہ رہی ہے، اور ظاہر ہے پیپل پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے. اور چونکہ بلاول کی اب آپ دیکھیں نا، بلاول نے کل کہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی بات چیت ہوئی ہے تو یہ تو پرانی ہے، میرے کسی اس میں نالج میں نہیں ہے. ہاؤ اٹ پاسبل کہ باپ بیٹے میں کیا اتنی دوری ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ سیاست کرنے جا رہی ہے اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہے. اقبال شاہی صاحب، کل یہی جو ہے سابق جو وزیر مطلب ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے کندی صاحب زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. کس کی بات کریں؟ کندی صاحب، فیصل کریم کندی نے یہ کہا، جس کے جواب میں مریم اورنگزیب نے ان کے خلاف کچھ پیپلز پارٹی کے عادت ہے کلمات کا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں آپ کو ایون فیلڈ یاد آتا ہے کیونکہ بومبو بہت زیادہ ہے مختلف جماعتوں کے کہ جو انہوں نے رکھے اسی لیے ہوئے ہیں کہ جیسے کبھی اسی زمانے میں ای ایم آئی کا بومبو ہوتا تھا تو وہ ایک نشان جانور بھی ہوتا تھا، اس کا نام نہیں لینا چاہتے، اس کے ساتھ ایسے ایک بومبو ہوتا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ معاملہ یہ ہے. تو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کو سندھ سے پنجاب کو ذرا کمپیئر کر دیجئے. دیکھیں آپ ایک سویلائز ملکوں کی مد نظر رکھ کے رزلٹ نکال رہے ہیں تو سراسر غلط ہے. اچھا، یہاں بالکل ایک علیحدہ جتنے بھی الیکشن میری لائف میں ہوئے ہیں اس میں اگر رزلٹ سے پہلے کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو میں نہیں کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. اچھا، یہ آپ کا ٹیک آ گیا، میں معظم آ گیا، میں ذرا اس کا ٹیک لے کے پھر آپ کی طرف ہی آتا ہوں. جی معظم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی پہلے ڈسٹرب تھی، سوری فار دیٹ. مجھے یہ بتائیے کیونکہ یہ جو اتحاد ہوا ہے ہوتے تو یہاں پہ نیچرل نہیں ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنا تھا وہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے غیر فطری اتحاد تھا، لیکن یہ ویسے وہ کاشف صاحب وہ فطری اتحاد تھا. اچھا، وہ بالکل سیاسی یتیموں کا فطری اتحاد تھا. ایک یتیم خانے میں تو یہ نہ بات کریں. اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے اصل میں ہم بلا وجہ الجھا لیتے ہیں لوگوں کو، کچھ ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے زیب داستان کے لیے. بھائی ایک بس چل رہی ہے، وہ حکومت وزیر اعظم اس کے ڈرائیور ہیں پاکستان کے نئے وزیر اعظم. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہی از بین ٹریٹڈ ایز پریزیڈنٹ. آپ ایسے نہ کریں نا، آپ لوگوں میں ہوپ کھلائیں. آپ ایک گلے سڑے پھل کو پھر کھلانا چاہ رہے ہیں عوام کو. سر اصل سچ یہ ہے کہ آپ کے ملک دیکھیں، مجھے ابھی دیکھیں آج نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک گیر دورے کریں گے. آپ کسی اور کی ہمت جرت ہے اس ملک میں ملک گیر دورے کرنے کی؟ یعنی ساری قیادت آپ نے پی ٹی آئی کی جیل میں ڈالی ہوئی ہے. اور اب تو اور محمود خان اچکزئی جیسے لوگ، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں یا ہم نہیں کہیں پہچانتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، محمود خان اچکزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سیاست نہیں چل سکتی. لیکن جن لوگوں نے اس سیاسی خودکشی کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک دفعہ اس حکومت کو بنانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. انتخاب میں کیا ہوتا ہے، اگر تو تولنا ہے ووٹوں سے تو آپ صبح اجازت دیں پی ٹی آئی کے کسی ایک عام سے کسی کارکن کو کہ بھئی تم موچی دروازے میں جلسہ کر لو، لاہور کا پتہ کروانا ہے، اسے کو تم کراچی میں تلوار چوک پہ کر لو جلسہ، ٹھیک ہے، اور برابر میں ان کا بھی کروا لیں، ایم کیو ایم کا بھی کروا لیں. آپ مجھے کوئی ایریا تو بتائیں نا. تو اگر آپ نے ان کو پکڑ کے اکیلا شیر چھوڑ دیا، آپ نے اس کے علاقے مارک کر دیے جنگل میں، اور اس علاقے میں کوئی دوسرا شیر گھس نہیں سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ انتخاب ہے،
तो चले मैं मान लेता हूँ, आप मुझे कुछ और भी मनवा सकते हैं। इससे पहले कि आप मेरे ऊपर कुछ और डाल के मुझसे मनवाएं कुछ, मैं यही मान लेता हूँ भाई मैं तो कमजोर हूँ, इसलिए मैं तो डरा हुआ, मैं तो पहले से ही खौफजदा हूँ, इसलिए मैं आपका इलेक्शन जैसे ज़ियाउल हक का रेफरेंडम माना, जैसे हमने परवेज मुशर्रफ के सदर को माना, हम ये भी मान लेते हैं भाई, और क्या मनवाना है हम। तो ये जो सारी प्रैक्टिस हो रही है, मैं थोड़ा सा मेरा आपसे ओपिनियन से आपकी डिफर करूंगा, वीडियो अपोलोजाइज, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी कुछ 1 करोड़ से ज्यादा जो वोट नए बने हैं वो भी जो अभी मर्दमशुमारी के बाद ऐड हो गए, जिसकी वजह से इलेक्शंस लेट हुए बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। उसके अलावा जो सोशल मीडिया है, उसके अलावा जो अवेयरनेस है, इतना बड़ा गैप कैसे पाटेंगे, मुझे कोई ये सवाल का जवाब नहीं देता है। देखिए मैं तो अब देखे ना, इकबाल शाहिद साहब ने इतने इंतखाबात करवाए देखे, अब्दुल्ला मलिक साहब ने इतने इंतखाबात करवाए होते देखे, मैंने 2 इलेक्शन को एज इलेक्शन सेल का हेड देखा, वो दोनों इलेक्शन थे। 2013 में भी इंतखाब था, थोड़ा बहुत जो भी उसमें हुआ, 2018 में भी कम अज कम इलेक्शन था, आजादी थी, सारी जमातें अपने कैंडिडेट पिच कर रही थी, इंतखाबी अमल चल रहा था। गो कि उसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे आखिरी इंतखाब में, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि किसी एक जमात को पाबंद सलासल कर दिया और बाकी लोगों को। अब तो हो रहा है ना, तो इसके बाद किसने इलेक्शन लड़ना है, मुझे आप बता दीजिए। जिस रफ्तार से मैं जरा नवाज शरीफ साहब का, इकबाल शाह साहब जी प्लीज इकबाल शाह साहब, हम बात कर रहे थे वही सारी, खैर चले हम आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी जो कुछ पाकिस्तान में गुज़श्ता 16 माह में महंगाई हुई, जो अवाम तबाह बर्बाद हुए, मिट्टी चाटने पे मजबूर हुए, उनकी बाइक्स बिक गई, उनका औरतों का जेवर बिक गया बिल देते हुए, भूख नंग ने उनका जो है उनके घरों की दीवारों के ऊपर बाल खोले सो रही है आज भी। तो वो कह रहे हैं इसमें शहबाज शरीफ साहब का तो कोई कसूर ही नहीं था, ये मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं आज। देखिए, पहली बात ये कि मुअज़्ज़म अली खान साहब के जो राय है मैं उसको 100% सेकंड करता हूँ। बाकी आप चस्का लेने के लिए मियां नवाज शरीफ का बयान चलाते नहीं। उसने कहा जी मैं तो नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। नहीं, उन्होंने कहा इसलिए कि उनको शायद पता है कि सारी कौम की याददाश्त जो है वो घास करने गई है। बात सूरत पता क्या है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं कि अभी 2-4 महीने में आपने करोड़ वोटों की बात की जी। मैं तो ये कहता हूँ कि नया वोटर यंगस्टर लगा लें। मुझे बताइए इलेक्शन का माहौल क्या होता है? कि माहौल होता है परसेप्शन को बिल्ड करना कि इलाके का चौधरी मेरे साथ है, तो लोग ऑटोमेटिक मजबूरी की हालत में भी कुछ 2-4-10% उधर चले जाते हैं। फिर ये पता हो कि ये बंदे को किसी ने जीतने नहीं देना, उसको झंडा नहीं लगाने देना, उसके किसी रैली में मैं नहीं जा सकता, उसके घर के अंदर भी वो मीटिंग में मैं नहीं जा सकता, तो बताइए कैंपेन कहाँ गई? इस सिलसिले में अच्छा एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। इकबाल शाह साहब एक सिर्फ काशिफ साहब को एक टेस्ट दे देते हैं। इनको कहें कि ये अपनी गाड़ी पे ना एक सियासी जमात का झंडा लगाएं जिसके चेयरमैन का नाम नहीं लिया जा सकता, और लाहौर के 2 चक्कर मुझे लगा के दिखाए, तो फिर मैं इनको मानूंगा, फिर मैं इनका इलेक्शन भी मान लूंगा। नहीं वो तो देखिए मेरी मजबूरी ये है मुअज़्ज़म कि मैं लगाना भी चाहूँ तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगाना भी नहीं चाहिए, तो लगाना हो सकता है कि अगर यही हल है, लगाना भी चाहें तो हम नहीं लगाए। अगर यही हल है ये भी चलो मान लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक उनकी जमात का कहना यह है कि ये बड़े खुशकिस्मत है, इस बात में शक है ही। जब वो आते हैं तो मुल्क में काफी लहरें हो जाती हैं। किस चीज की? उनके ख्याल के मुताबिक अच्छा। वो कहते हैं कि 2013 से स्टार्ट लें, तो मैंने ये कहा था 2013 से स्टार्ट ना लें, मैंने ये सुना बल्कि उसका हिस्सा भी रहा, हमारा एक डिपो होता था सदर अयूब जो जब गए तो जुल्फकार भुट्टो का अवाइल दौर था, तो 1 रुपये 60 पैसे चीनी थी, इसके बाद अयूब खान तो पोता भी जिंदा है, उसे ले आओ। और ज़ियाउल हक के दौर में आपने देखा कि डॉलर का क्या रेट था और कितनी गंदम 33-34 रुपये मन थी, तो वो फिर उसका बेटा तो अभी भी जिंदा है। अगर पुरानी बातों को याद करना है तो उनको ले आओ। ये फजूल बात है कि आप पीछे से चले जाएं। इस वक्त जो बबल इकानमी के तौर पर डॉलर था आपने देखा कहाँ चला गया। अच्छा, आपका सवाल की तरफ ही रहते हैं क्योंकि फिर ये एकेडमिक डिबेट हो जाती है। मेरा कहना यह है कि ये जो अरेंजमेंट हो रहे हैं, बंदोबस्त, ये क्या हो रहा है? क्या ये हारने के लिए हो रहा है? वैसे तो जो मर्जी हो जाए, वोट के मतलब मेरी परसेप्शन ये है कि अगर किसी लोगों को ये जोम है
खुश फहमी है कि मेरे वोटों से MNA होता है तो वो खुश फहमी भी निकाल दे, और अगर MNA को ये खुश फहमी है कि मेरे वोटों से वजीर आज़म बनता है तो वो भी खुश फहमी निकाल दे। ठीक हो वजह ये है कि इस वक्त सेनेटर्स भी निकाल दें। आपने देखा कि अक्सरियत को अकलियत में बदल देते हैं। जी हाँ, और ईस्ट कराची में पाकिस्तान का सान्या क्या सान्या था ईस्ट पाकिस्तान का? Yes. यही था। मैंडेट हम मारा गया। हम उस डगर से हट नहीं रहे, कहां तक आगे जाएंगे, हमें रुक जाना चाहिए। तो फिर हमने सीखा क्या इकबाल शाहिद साहब आज 52 साल के बाद भी? ये सीखेंगे तो हम कभी नहीं, इसलिए कि बेस्ट इंटरेस्ट है। जिस लीडर के एसेट्स बाहर है, जी, जी। बेशक जरदारी साहब के हैं, इमरान खान के हैं, मियां साहब के, आपके हैं, मेरे। अच्छा, मैंने 4-5 माह पहले आपको भी याद ये है अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जब मैंने कॉलम लिखा तो मैंने कहा जी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो हम पढ़ते रहे मशरकी पाकिस्तान में, हमें सेम जो हालात हैं उनका मुकाबला है। तो कोई सूडो इंटेलेक्चुअल्स थे जिनमें वो साहब भी शामिल थे कि जो 1970 में जब आग लगी थी और वहां पे ढाका जल रहा था, तो वो लिख रहे थे कि मोहब्बत का जमजम बह रहा है। ठीक है जी। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब, आप तो काशी साहब ये तो सियासी वो कह शादी रहे का थे जी आप गलत तशबीह दे रहे हैं। नहीं, आपके वो- प्रोग्राम में मैं ये तो नहीं कह सकता अल्ताफ हसन कुरैशी को मैं जानता हूँ, जावलक साहब के दौर ये में कौन नहीं, आप उन्होंने कहा आपने क्या लिख दिया? 5-6 लोग जो है ना, 5-6 इनका विदाउट नेमिंग जो अभी तक अवाम को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, खुद तो गुमराह गुमराह कर हो रहे हैं। चुके हैं। ये लोग शुरू से ही गुमराह हैं।